اب 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے، یہاں سے لے کے رکوع نمبر 14 اور رکوع نمبر 15 کی ابتدائی 2 آیات 123 تک یہ سلسلہ کلام جاری رہے گا بنی اسرائیل کے حوالے سے۔ اسرائیل یہ لقب یعقوب علیہ السلام کا، اسر اور ایل ہبریو ہے، عبرانی ہے، اسرائیل کا ترجمہ اللہ کا بندہ، یہ لقب یعقوب علیہ السلام کا، اور ان کے 12 بیٹے معروف ہیں جن میں سے مشہور ہے یوسف علیہ السلام۔ ان سے سلسلہ جو چلا وہ بنی اسرائیل کہلاتے۔ بنی اسرائیل میں یہود بھی ہوئے، بنی اسرائیل میں نصارہ بھی ہوئے۔ یہاں البقرہ میں یہود کا ذکر زیادہ اور اگلی سورت آل عمران میں نصارہ کا ذکر زیادہ آئے گا۔ ہم سے خطاب یعنی نبی اکرم علیہ السلام کی امت سے خطاب وہ 150 آیات کے بعد جا کر آئے گا انشاءاللہ تعالی، لیکن پہلے بنی اسرائیل کا ذکر کیوں آ رہا ہے؟ ہماری عبرت اور سبق آموزی کے لیے۔ پہلے وہ امت مسلمہ تھے، ان کو معزول کر کے نبی اکرم علیہ السلام کی امت کو امت مسلمہ قرار دیا گیا، اور ہم سے اللہ تعالیٰ کے اب کچھ تقاضے ہیں، وہ تقاضے بعد میں آئیں گے، مگر پچھلوں کا طرز عمل کیا رہا وہ پہلے بیان ہو رہا ہے، تاکہ ان سے عبرت حاصل کر کے وہ کرتوت ہم چھوڑیں جن کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہوئے اور اللہ کی لعنت اور اس کے عذاب کے مستحق ہوئے۔ یہی مغضوب علیہم کے ذیل میں سورۃ الفاتحہ میں بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ 5واں رکوع ہے بنی اسرائیل، بالخصوص ان میں سے یہود جو مدینہ شریف میں آباد تھے، ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تمہاری کتابوں میں دلیلیں موجود ہیں، نشانیاں موجود ہیں آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو ان کو دعوت دی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی۔ جب حضور مدینہ شریف آ گئے، ہجرت فرما کر سورۃ البقرہ کا نزول، اور اب بنی اسرائیل میں سے یہود کا تذکرہ آ رہا ہے۔ ارشاد ہوا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا فرمائی، اور پورا کرو مجھ سے کیے گئے وعدے کو، میں پورا کروں گا تم سے کیے گئے وعدے کو۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ موسیٰ علیہ السلام بشارت دے گئے تھے، تورات میں بشارت موجود، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اب آخری رسول آ گئے، ان پر ایمان لاؤ تو میں تمہیں اپنی رحمت عطا فرما دوں گا۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا، مراد قرآن حکیم، یہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے یعنی تورات، اور اس کے اول کافر نہ بنو۔ تم بشارتیں جانتے ہو اور علامات جانتے ہو محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے عوض تھوڑی قیمت مول نہ لو۔ تمہارے جبے قبے، تمہاری سرداری، تمہاری عظمتیں ہیں معاشرے کے اندر، وہ لٹ جائیں گی کیا اگر تم محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آؤ گے؟ تو دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر، کچھ منصب ان کی خاطر حق کو رد نہ کرو، اور تھوڑا جتنا ہی بنا لو دنیا کا وہ تھوڑا ہی ہوگا۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ بتایا جا رہا ہے دنیا کی محبت میں ڈوب کر دین کا سودا نہ کرنا۔ یہ یہود اور ان کے علماء کو بھی کہا گیا، ہم بھی چیک کر لیں، دنیا کی محبتوں کی وجہ سے حرام میں تو نہیں پڑ جاتے، دنیا کی محبت کی وجہ سے اللہ کے احکامات کو پامال تو نہیں کر دیتے، دنیا کی محبت کی وجہ سے، مفادات کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پش تو نہیں ڈال دیتے۔ یہ ہمارے سیلف انالیسس کے لیے بار بار قرآن پاک میں باتیں آ رہی۔ قرآن زندہ کلام ہے نا، مجھ سے اور آپ سے مخاطبت کرتا ہے، میرے اور آپ کے لیے رہنمائی عطا کرتا ہے۔ فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور فرمایا کہ اور نہ ملاؤ حق کو باطل سے، اور حق کو مت چھپاؤ جانتے بوجھتے۔ ان کی کتابوں میں بار بار کہہ رہا ہوں، آئندہ بھی ذکر آئے گا، بشارتیں موجود تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ نہ کرو، جانتے بوجھتے حق کو نہ چھپاؤ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ان کے ہاں نماز میں سے رکوع مائنس ہو گیا تھا، اور نمبر 2 جماعت کی نماز انہوں نے چھوڑ دی تھی، یہود کی بات ہو رہی، اس پر بھی توجہ دلائی جا رہی ہے۔ نماز اللہ کی یاد دلاتی ہے، زکوٰۃ دینا مال کی محبت کو کم کرتا ہے۔ یہ تمہارے اندر اوصاف ہوں گے تو حق قبول کرنا آسان ہوگا، یہ ان کو دعوت دی جا رہی ہے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ بالخصوص ان کے علماء لوگوں کو حق کی تعلیم دیتے، خیر کی تعلیم دیتے۔ او بھائی، آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے خیر و بھلائی تو آ گئی اب تمہارے پاس، ان پر ایمان لاؤ۔ دنیا والوں کو تم خیر کی دعوت دیتے ہو، علماء یہود کی بات، اور خود تم محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہو، معاذ اللہ۔
افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور تم صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ صبر ہے اپنے آپ کو روکنا، دنیا کی محبت سے روکنا بھی صبر کا تقاضا، ورنہ دنیا کی محبت میں ڈوب کر حق کو فراموش کیا جا رہا ہے۔ اور نماز کے ذریعے اللہ سے تعلق پیدا ہوگا، خوف خدا اور خوف آخرت پیدا ہوگا، تو باطل کی طرف نہیں حق کی طرف تم بڑھو گے۔ فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور ہے وہ بڑی دشوار بات مگر عاجزی اختیار کرنے والوں پر نہیں۔ نماز کے لیے مشقت تو ہے، محنت تو ہے، اپنے آپ کو کھڑا کرنا پڑے گا، لیکن جو عاجزی اختیار کرنے والے ہیں ان کو نماز دشوار محسوس نہیں ہوتی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ وہ ہیں جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور یہ کہ بے شک وہ اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ آخرت پیش نظر ہو تو نماز بھی ادا ہوگی، زکوٰۃ بھی ادا ہوگی، روزہ بھی رکھا جائے گا، حرام سے بھی بچا جائے گا۔ ہم بھی غور کریں، موت کا یقین ہے اور آخرت کی فکر ہے، کل کی جواب دہی کا احساس ہے، یہ سوال ہم سب کے لیے۔ 5واں رکوع مکمل ہوا اور یہ بنی اسرائیل سے ابتدائی افتتاحی خطاب تھا۔